إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال جل وعلا في مقام آخر الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال جل وعلا في مقام آخر لئن أشركوا ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. صدق اللہ العظیم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا۔ لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک کے اندر ہمارا ایک موضوع چل رہا ہے عقیدہ توحید کے حوالے سے اور شرک کی مذمت کے حوالے سے۔ عقیدہ توحید انسان کے لیے بہت ضروری ہے اور شرک سے بچنا بھی بہت ضروری ہے۔ دو چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں لیکن دونوں ایک ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ انسان کا موحد ہونا ضروری ہے اور شرک سے بچنا بھی ضروری ہے۔ قرآن پاک نے اس عقیدے کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے 7ویں سپارے کے اندر 18 انبیاء کا نام لیا کہ جن انبیاء کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں لیے اور مختلف مقامات پہ ان کے واقعات، ان کی حالات زندگی کو بھی بیان فرمایا۔ یعنی ویسے تو انبیاء کی تعداد لاکھ سے بھی اوپر ہے، لیکن کچھ انبیاء ایسے ہیں جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن پاک میں کیا ہے اور ان کی حالات زندگی کو مختصر انداز میں بیان فرمایا ہے۔ ان تمام انبیاء کا اللہ نے قرآن پاک میں نام لیا۔ ان میں سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد اللہ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، اسحاق اور یعقوب، پھر اس کے بعد وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ، یعنی یہ سارے نام تقریباً 18 انبیاء بنتے ہیں۔ 18 انبیاء کے نام لینے کے بعد اللہ رب العالمین نے جس بات کا اعلان کیا وہ کیا ہے؟ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ نبی کے صحاب میں شامل کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے وہ اولیاء اللہ میں شامل کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ساری اللہ تعالیٰ کی ہے، جس کو چاہتا ہے وہ چن لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ آگے اللہ نے ایک اعلان کیا، اے میرے بندو وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تم تو کسی کام کے نہیں۔ اگر 18 انبیاء جن کا ہم نے نام لیا ان میں سے ایک نبی بھی اگر شرک کرتا تو میں اس کی ساری زندگی کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا۔ یعنی یہ درس ہمیں ہے، نبی نے شرک کرنا نہیں ہے، تمام انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا ایک مسلمان کا عقیدہ ہے کہ تمام انبیاء معصوم ہیں، ان سے گناہ ہو سکتا نہیں، چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو وہ بھی کسی نبی سے نہیں ہو سکتا۔ تو شرک اکبر تو بہت بڑا گناہ ہے، اس کی تو نبی سے توقع ہی نہیں کی جا سکتی۔ لیکن درس ہمیں دیا گیا، اے میرے بندو اگر یہ میرے انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا کرتا تو اس کے اعمال ضائع ہو جاتے، تم اگر کرو گے تو تمہارے اعمال بھی ضائع، تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ یعنی یہ درس ہمیں ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہاں پہ 18 انبیاء کا تذکرہ کیا، ایک اور جگہ پہ میرے اللہ نے صرف ہمارے نبی کو مخاطب کیا، اے نبی علیہ السلام لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ مشرکین مکہ کے عقیدے کو، شرک والے کو ختم کر دیا جائے، شرک کو ختم کرنے کے لیے آئے، شرک کا کلا کما کرنے کے لیے آئے۔ لیکن درس ہمیں دیا گیا کہ اگر میرے انبیاء میں سے کوئی نبی بھی ایسا کرتا تو میں معاف نہ کرتا، تو ہمیں کیسے معافی مل سکتی ہے؟ اگر ہم شرک کریں گے تو ہماری بھی معافی نہیں ہے، ہمارے بھی سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے۔ اس وجہ سے یہ درس ہمیں
کہ اے میرے بندو تم نے بھی شرک نہیں کرنا، تم نے بھی شرک سے باز رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بیان کیا عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے صحابہ، اے میرے امتیوں، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے امتیوں کو مخاطب ہو کر کہا انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ اے میرے صحابیوں، عیسیٰ علیہ السلام نے مخاطب ہو کر کہا کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ شرک کرے گا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، جنت میں وہ کبھی جا سکتا ہی نہیں ہے، حرام ہو گئی اس پر جنت۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس بدبخت کا ٹھکانہ جہنم کے اندر ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مدد کرنے والا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ، عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام سے قیامت والے دن پوچھا جائے گا، اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے اے میرے بندے اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، اے نبی، اے عیسیٰ نبی، کیا آپ نے اپنی زندگی میں لوگوں سے یہ کہا تھا اتخذونی وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ الہ بنا لو؟ عیسیٰ علیہ السلام قیامت والے دن کہیں گے قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے میرے رب تو جانتا ہے میں نے یہ بات نہیں کہی، یا اللہ تو پاک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی مخلوق میں سے کوئی چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو یا بڑی سے بڑی ہو، کوئی تیری ذات کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، کوئی بھی انسان تیرا شریک نہیں بن سکتا، میں نے یہ بات نہیں کہی، تو اس بات سے پاک ہے، اگر میں نے کہی ہوتی تو تجھے پتا ہوتا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنایا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ تو میرے دل کی باتوں کو جانتا ہے، میں تیرے اندر کی باتوں کو نہیں جانتا، میں تیرے رازوں کو نہیں جانتا، میں تیری غیب کی پوشیدہ باتوں کو نہیں جانتا۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تو غیبوں کو بھی جاننے والا ہے، جو بات میں نے کہی تو اس کو بھی جانتا ہے، جو میں نے نہیں کہی میرے دل میں ہے تو اس کو بھی جانتا ہے، جو میں نے آہستہ کہی تو اس کو بھی جانتا ہے، میں نے اونچی آواز سے کہی تو اس کو بھی جانتا ہے۔ اگر میں نے کہی ہوتی تجھے پتا ہوتا، میں نے اپنی زندگی میں کسی بھی امتی کو، کسی بھی اپنے صحابی کو یہ نہیں کہا کہ مجھے الہ بناؤ، میں تو پوری زندگی یہ کہتا آیا اعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اے میرے صحابیوں، اے میرے امتیوں، اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ان کے کہنے کے باوجود لوگوں نے پھر بھی الہ بنایا۔ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات کے ساتھ شریک کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اس قیامت والے دن انکار کریں گے، کہیں گے یا رب میں نے نہیں کہا تھا، انہوں نے خود کیا تھا۔ عیسائیوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، عذاب دیا جائے گا۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا تھا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی بھی نفی کرتے ہوئے قرآن پاک میں اعلان کیا، کہا ذالک قولہم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا، یہ بات کافروں کی بات ہے جنہوں نے اللہ کے ساتھ بیٹا بنایا۔ اے میرے نبی آپ اعلان کریں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ اللہ کسی کی اولاد ہے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے۔ اس بات کو، اس عقیدے کو واضح انداز میں قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا عقیدہ بھی بیان کیا، پھر اس کی مذمت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں توحید کی آیات کو بھی نازل فرما دی۔ توحید بڑی عظمت والا عقیدہ، اور اللہ تعالیٰ نے توحید پر دلائل دیتے ہوئے ایک بات کہی، کہا عیسیٰ اور اس کی ماں کیسے نبی، کیسے الہ ہو سکتے ہیں، کیسے معبود ہو سکتے ہیں؟ کانا یاکلان الطعام، وہ تو دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کھانا کھانے سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ تو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو ان میں سے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، ہر چیز کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اور اس کی ماں دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، یہ معبود اور الہ کیسے ہو سکتے؟ یعنی جو معبود ہوتا ہے، جو الہ ہوتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتا،
آج ہمارے ہاں بزرگوں اور اولیاء اللہ کو خدا کے الہ کے معبود کے درجے پر فائز کر دیا گیا۔ کوئی بھی بزرگ ایسا ہے جو کھانا کھانے سے پاک ہے؟ کوئی بھی الہ، کوئی بھی اولیاء اللہ میں سے کوئی ایک لا کر دکھا دے کہ جس نے ساری زندگی گزاری اور کھانا نہ کھایا۔ اور پھر ہمارے بزرگ، ہمارے اولیاء جتنے بھی ہیں، ہمارے پیر بابے بزرگ سارے کے سارے ایک وقت آئے گا فوت ہو جائیں گے۔ کل من علیہا فان، کچھ تو دنیا سے جا چکے اور کچھ ابھی زندہ ہیں، ان کو بھی موت آنے والی ہے۔ قرآن کا یہ اٹل فیصلہ ہے، کل من علیہا فان، جو بھی ہستی اس زمین کے اوپر موجود ہے اس کو موت آنی ہی آنی ہے، وہ فنا ہونے والی ہے۔ اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر کوئی باقی رہنے والی ذات ہے تو وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ الہ بھی وہی ہوتا ہے جو ساری، کبھی بھی وہ نہ ازل سے نہ ابد سے کبھی بھی وہ نہ مٹ سکتا ہے، نہ وہ فنا ہو سکتا ہے، نہ اس کو کبھی موت آنی ہے، نہ کبھی اس کو کوئی مجبور کر سکتا ہے۔ الہ وہ ہے جو نہ، جس کا کوئی نہ شروع ہو نہ آخر ہو۔ انت الاول لیس قبلک شیء، انت الآخر لیس بعدک شیء، انت الظاہر فلیس فوقک شیء، وانت الباطن فلیس دونک شیء۔ ہم یہ عقیدہ دعاؤں میں اس کو ظاہر کرتے ہیں، یا رب تو پہلی ہستی ہے، تیرے سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ انت الآخر، تو سب سے آخری ہے، تیرے بعد بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ، نہ تیری ابتدا ہے نہ تیری انتہا ہے۔ ہمارے جتنے بھی بابے ہیں، جتنے بھی بزرگ ہیں، ان کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، ان کی مجبوریاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہیں، مصیبتیں بھی ہیں، دنیا میں پریشان بھی ہوتے ہیں، ان کو پیشاب پخانہ بھی کرنا پڑتا ہے، کھانے کی ضروریات ہیں، پینے کی ضروریات ہیں، ہر جگہ پہ وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ بسا اوقات کھانا نہ ملے، انسان کو بھوک ستا دیتی ہے، مصیبت میں پڑ جاتا ہے، پانی نہ ملے انسان مشکل میں پڑ جاتا ہے۔ بسا اوقات اگر انسان کو واش روم آیا ہے، حاجت کی طلب ہو رہی ہے، کہیں پہ واش روم نہیں مل رہا، کہیں پہ اس کو حاجت پوری کرنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی، انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ کوئی ایسا بابا بزرگ، کوئی پیر لا کے دکھائیں جو اپنی اس حاجت سے پریشان نہ ہوتا ہو۔ حاجت سے پریشان ہو سکتا ہے، ہر مخلوق اپنی حاجت سے پریشان ہے، مصیبت اور پریشانی میں مبتلا ہو سکتی ہے، صرف ایک ذات ہے جس کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، کوئی مصیبت اور پریشانی نہیں ہے، اور وہ ذات کون ہے؟ صرف اللہ رب العالمین، اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا نا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے، اور کھانا کھانے والا الہ نہیں ہوتا، معبود نہیں ہوتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے واضح انداز میں بیان کیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، اے میرے نبی علیہ السلام، آپ فاتبع ملت ابراہیم حنیفا، آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنے کا حکم دیا، کیوں؟ حنیفا، وہ یک طرفہ تھے، وہ موحد تھے، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم ہماری طرف ہے، عیسائی کہا کرتے تھے ابراہیم ہماری طرف ہے۔ اللہ نے اعلان کیا، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما۔ اے میرے بندو، ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، وہ تو یک طرفہ تھے، مسلم تھے، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے ساری زندگی توحید کا پرچار کرتے ہوئے گزاری ہے، توحید کا اعلان کرتے ہوئے گزاری ہے، اور توحید کی خاطر ابراہیم علیہ السلام پر بڑی مصیبتیں بھی آئیں، پریشانیاں بھی آئیں، مشکلات آئیں، لیکن ان تمام مشکلات پہ ابراہیم علیہ السلام نے صبر کیا، تحمل کا اظہار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام مشکلات کو دور کر کے، مصیبتوں کو دور کر کے کہا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام نے میری ساری مصیبتوں پر صبر کیا، میں اللہ نے ابراہیم کو اپنا دلی دوست بنا لیا ہے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم علیہ السلام نے جب ساری مصیبتوں پر صبر کیا، اللہ نے ان کو خلیل کا لقب عطا فرمایا۔ خلیل کسے کہتے ہیں؟ جو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہو، انسان کا دلی دوست ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ تو انسان جب توحید پر صبر کرتا ہے، توحید پر قائم رہتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو انعام بھی دیتا ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے،
ہمارا معبود اللہ ہے، ہمارا الہ اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے ساری زندگی صرف اللہ کی عبادت کی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ ثم استقاموا، پھر اس پر پکے ہو گئے، استقامت اختیار کی، تھوڑا سا بھی ہلے نہیں، گھبرائے نہیں، پریشان نہیں ہوئے کہ ابھی میں کہوں گا کہ میرا رب اللہ ہے تو مجھ پر مصیبتیں آ جائیں گی، توحید پر قائم رہنے کی وجہ سے مجھ پر پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی۔ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، ساری مصیبتوں کو برداشت کیا، مشکلوں کو برداشت کیا، پریشانیوں کو برداشت کیا۔ اللہ کہتے ہیں فلا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، اللہ کہتے ہیں ہم ان پر فرشتوں کو نازل کر کے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگا دیتے ہیں کہ اب اس کی حفاظت کرنا تمہارا کام ہے، اس کو کوئی بھی غم بھی نہیں ہونا چاہیے، اس کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، اور قیامت والے دن ہم اس کو ایسی جنتوں میں داخل کریں گے کہ جہاں پہ یہ جو مانگے گا اس کو عطا کر دیا جائے۔ اللہ کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، جو ہمارے ساتھ دوستی کر لیتا ہے نا، جو ہمیں ایک مان لیتا ہے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر کے استقامت اختیار کرتا ہے، ہم اس بندے سے دنیا میں بھی دوستی کر لیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کو دوست بنا لیتے ہیں۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تم جنت میں جو چاہو گے تمہیں ملے گا، ولکم فیہا ما تدعون، جو تم بولو گے، جو زبان سے نکالو گے۔ ایک ہے زبان سے نکالنا مل جائے، ایک ہے دل میں صرف چاہت آنا، زبان سے نکلی نہیں، دل میں صرف چاہت آئی، خیال آیا ذہن میں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، اللہ کہتے ہیں صرف خیال ہی آئے گا میں تمہیں فوری عطا فرما دوں گا۔ تو جنت میں موحد انسان کو بہت زیادہ انعامات سے نوازا جائے گا، نزولا من غفور الرحیم۔ اللہ کہتے ہیں یہ ساری کی ساری مہمان نوازی، غفور بے حد بخشنے والا۔ تمہارے گناہ تو بڑے تھے، تمہاری جو ہے وہ غلطیاں بہت زیادہ تھیں، لیکن عقیدہ توحید کی وجہ سے وہ چھوٹی چھوٹی ساری غلطیوں کو میں نے معاف کر کے آج تمہاری مہمان نوازی کے لیے تیار کر دیا، جنت تیار کر دی ہوئی۔ تو یہ موحد انسان کے لیے اللہ نے بہت زیادہ انعامات رکھے ہیں، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ہے وہ جنت کے اندر بہت زیادہ انعامات ہیں۔ اسی طرح پچھلے جمعے میں کچھ جھانسے کو بیان کیا گیا تھا کہ شیطان کی طرف سے انسان کو جھانسا ملتا ہے کہ شیطان کہتا ہے اصل تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے کچھ انسانوں کی، کچھ شخصیات کی، کچھ ہستیوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے بارش برسانی ہے، تم نے اولاد دینی ہے، تم نے رزق دینا ہے۔ اصل اللہ ہی ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے ساتھ وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے وزیر ہیں۔ یہ بھی شیطان جھانسا دیتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سارے کی ساری کام کو کرنے والا صرف اللہ ہے، وہ کہتے ہیں اللہ اصل ہے لیکن اللہ نے ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ وہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ کن کو بھیجتا ہے؟ فرشتوں کو بھیجتا ہے، خود نہیں آتا۔ تو اس طرح جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے کچھ اولیاء اللہ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ اصل اللہ ہی ہے، یہ ان کا ایک بہت بڑا جھانسا ہے۔ حالانکہ اگر آپ مشرکین مکہ کا عقیدہ دیکھیں قرآن پاک میں 11واں سپارہ سورہ یونس، اللہ کہتے ہیں قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اے میرے نبی علیہ السلام ان مشرکین مکہ سے سوال کریں، مَن يَرْزُقُكُم، تمہیں کون رزق دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے؟ کون رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، یا وہ کون ہے جو تیرے کانوں کا بھی مالک ہے، تیری آنکھوں کا بھی مالک ہے؟ ومن یخرج الحی من المیت، کون ہے جو مردے سے زندے کو نکالتا ہے؟ ویخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ ومن یدبر الامر، وہ کون سی ذات ہے جو پورے نظام کائنات کو چلا رہی ہے؟ سورج کبھی چاند سے آگے نہیں جاتا، چاند کبھی سورج سے آگے نہیں جاتا۔ جب سورج کا ٹائم ہوتا ہے سورج نکل آتا ہے، جب چاند کا ٹائم ہوتا ہے چاند بھی آ جاتا ہے۔ دن رات پورے کا پورا نظام اپنے پورے کے پورے ٹائم کے مطابق چل رہا ہے۔ یہ نظام چلانے والا کون؟ جب مشرکین مکہ سے سوال کیا جاتا ہے تو مشرکین مکہ کہتے ہیں فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی ہے سارا کچھ کرنے والا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ مشرکین مکہ کا عقیدہ کہ ہمیں آسمان و زمین سے رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم سے پوچھ لو، ہم کہتے ہیں آسمان سے اللہ دیتا ہے، زمین سے یہ دیتے ہیں۔ آسمان سے اللہ دیتا ہے، اصل تو اللہ ہی ہے،
لیکن زمین میں اس نے ان کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں، یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ اولاد مانگنی ہے تو ان کے پاس جانا پڑے گا۔ اس کے لیے وہ پھر مثالیں دیتے ہیں کہ جب کسی بڑے بندے سے ملنا ہو تو پہلے چھوٹے کو ملنا پڑتا ہے، جب کسی بادشاہ سے ملنا ہو تو پہلے اس کے وزیر کو ملنا پڑتا ہے، اور پھر چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مثالیں دینا، اللہ تعالیٰ نے تو کبھی کہا ہی نہیں اے میرے بندے مجھ سے مانگنا ہے تو پہلے نبی کے واسطے سے آ، کبھی نہیں کہا مجھ سے مانگنا ہے تو فلاں ولی کے واسطے سے آ، کہا ربکم ادعونی استجب لکم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اللہ کہتے ہیں اے میرے نبی علیہ السلام، یہ میرے بندے آپ سے سوال کرتے ہیں میرے بارے میں، فَإِنِّي قَرِيب، میں تو بہت قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جو بھی مجھے بلائے گا، جو بھی مجھے پکارے گا اپنی مصیبت کے لیے، پریشانی کے لیے، کوئی بھی مشکل کے لیے، اجیب دعوت الداعی، میں فوری اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، فوری اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ صرف مجھ سے مانگیں، مجھ سے دعا کریں، میرے سامنے آ کے التجا کریں، دعائیں کریں، مجھے پکاریں۔ میں اگر نہ دور کروں تو پھر کہیں میں تو فوری ان کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں، فوری ان کی مصیبت کو حل کرنے والا ہوں، فوری ان کی پریشانی کو حل کرنے والا ہوں، یہ مجھ سے کیوں نہیں مانتے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ان سے کہو کہ یہ صرف مجھ سے دعا کیا کریں، صرف مجھ سے مانگا کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اگر انسان صرف اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو اس کی فریاد سنتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر بات کا جواب بھی دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب انسان نماز میں کھڑا ہوتا ہے، سورہ فاتحہ جب پڑھتا ہے، انسان کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو میرے رب کیا کہتے ہیں؟ حامدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی، میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اللہ جواب دے رہا ہے کہ نہیں؟ جب انسان اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ فوری جواب دیتا ہے۔ جب انسان کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، سچے دل سے، صدق دل سے جب انسان یہ کہتا ہے یا رب ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کی عبادت بھی نہیں کرتے، تیرے علاوہ کسی سے مدد بھی نہیں مانگتے، تو اللہ کہتے ہیں ھذا لی ولی عبدی، یہ آیت جو ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان تعلق قائم ہو چکا ہے۔ ولی عبدی ما سألا، اس کے بعد میرا بندہ جو بھی مجھ سے مانگے گا میں اپنے بندے کو عطا کر دوں گا۔ پھر بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا رب جن پر تو نے انعام کیا ان پر تیرا غصہ بھی نہیں ہوا اور نہ وہ گمراہ تھے، یا اللہ مجھے ان لوگوں کا راستہ دکھانا۔ اللہ کہتے ہیں جب تم نے مانگا ہم نے فوری تمہیں اس راستے کو دکھا کے تمہیں ہدایت عطا فرما دی۔ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح، لیکن جو انسان شرک بھی کری جا رہا ہے لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھ رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا رہتا ہے، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد اس بندے کی دعا قبول ہوگی جو انسان صدقے دل سے اس کو پڑھتا ہے، اور جو انسان اس نیت سے پڑھتا ہے کہ میرے رب کے علاوہ، میرے رب کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے میرے رب کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، میں جس مرضی مصیبت میں پڑھوں گا، جو بھی مشکل میں پڑھوں گا، مجھے نکالنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ انسان کا ہوگا تو دعائیں قبول ہوں گی۔ ہماری دعاؤں کی نہ قبول ہونے کی سب سے بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات پہ ایمان اور یقین نہیں ہے، ہم اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، ہم ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھتے رہتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اور شرک بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ کس پہ ہے؟ ہمارا عقیدہ تعویذ پہ بن چکا،
ہمارا عقیدہ کس پہ ہے؟ ہمارا عقیدہ باب بزرگ اور پیر اور درباروں مزاروں پہ بن چکا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے پاس دیر ہے، نعوذ باللہ ان کے پاس دیر نہیں ہے۔ میں ان کے پاس جب بھی گیا ہوں مجھے فوری مل گیا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا رہتا ہوں، مجھے ملتا نہیں ہے۔ ہر اس بندے کی دعا قبول ہو جاتی ہے جو یہ نہیں کہتا کہ میری قبول ہی نہیں ہوتی۔ حدیث قدسی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہو جاتا ہوں۔ جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان کرے گا میں ویسا ہو جاؤں گا۔ اگر میرا بندہ یہ گمان کرتا ہے نا کہ میں اپنے رب سے جو بھی مانگوں گا میرا رب مجھے دے دے گا، اللہ کہتے ہیں تو جو مانگتا جا میں تجھے عطا کرتا جاتا ہوں، جو بھی تو مانگے گا میں عطا کر دوں گا۔ لیکن اگر میرا بندہ میرے بارے میں یہ کہتا ہے نا میں بڑیاں دعاواں کر لیاں نے میرا رب میری سنتا ہی نہیں، اللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نہیں سنتا تو پھر نہ سے۔ اتنی ساری نعمتیں تم پر کرنے کے باوجود بھی کہتے ہو میرا رب میری سنتا نہیں ہے۔ اب تک جتنی تم پر نعمتیں ہوئیں تمہارے رب نے تم پر کی ہیں، تمہارے اللہ نے تم پر کی ہیں، پھر بھی تم کہتے ہو میری سندا نہیں ہوتی موڑتا نہیں۔ پھر بھی کہتے ہو اللہ کے پاس جانے کے لیے دعاؤں کی، اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کے لیے پیروں بزرگوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے بندے کے ساتھ ڈائریکٹ بات کی ہے، اپنے بندے کو کہا ہے میرے بندے انی قریب، میں تمہارے قریب ہوں، مجھے پکار تو صحیح۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تیری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تمہاری شارک اتنی تمہارے قریب نہیں جتنا میں قریب ہوں، تو مجھ سے مانگ تو صحیح میں تجھے فوری عطا کر دوں۔ اللہ قریب ہے۔ قریب ہونے کا کیا مطلب؟ یعنی انسان کے دل کے اندر جو باتیں اللہ ان کو بھی جاننے والا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو سب کی ضروریات کو پورا کرنے والا ہے، تو پھر کہا جاتا ہے اگر یہ بات ہے نا تو پھر تم بھی شرک کرتے ہو۔ اگر یہ شرک ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے تو پھر تم بھی شرک کرتے ہو۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع، سننے والا، اور ایک نام ہے البصیر، خوب دیکھنے والا۔ کہتے ہیں یہ نام تو بندوں کے لیے بھی آیا ہے، اللہ بھی سمیع اور ہم بھی سمیع، اللہ بھی بصیر اور ہم بھی، اللہ بھی دیکھتا ہے ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے ہم بھی سنتے ہیں۔ ہمارے ہاں حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، ہمارے بھائی بھی حافظ اللہ بھی حافظ، کہتے پھر یہ شرک نہیں ہو گیا؟ اللہ حافظ ہے کہ نہیں؟ اللہ تو سب کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب چیزیں یاد رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز بھولتی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہی بات ہے نا کہ یہ شرک ہے تو پھر تم بھی شرک کرتے ہو۔ کیسے؟ کہ تم اپنے بیٹوں کو اپنے بھائیوں کو حافظ کہتے ہو، اللہ بھی حافظ تم بھی حافظ، تو پھر شرک ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یہ شرک نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر یہ شرک نہیں ہے، اگر اللہ تعالیٰ حافظ ہے بندہ بھی حافظ شرک نہیں، اللہ بھی سمیع بندہ بھی سمیع شرک نہیں، اللہ بھی بصیر بندہ بھی بصیر شرک نہیں، تو پھر اللہ بھی داتا بندہ بھی داتا شرک نہیں۔ بندوں کو بھی داتا کہہ سکتے ہیں۔ حالانکہ السمیع کا کیا مطلب ہے؟ ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی اللہ کے لیے کوئی نام آئے گا تو وہ الف لام کے ساتھ آئے گا، الف لام کے بغیر نہیں آئے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے قرآن پاک میں السمیع کا لفظ استعمال ہوا ہے الف لام کے ساتھ، اور البصیر کا لفظ استعمال ہوا ہے، لیکن بندے کے لیے الف لام کے بغیر استعمال ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے بندے کو سمیع اور بصیر بنایا ہے۔ سمیع اور بصیر، سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ نے ہمیں سننے کی طاقت عطا کی، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ البصیر، اللہ نے ہمیں دیکھنے کی طاقت عطا کی، لیکن کیا ہمارا دیکھنا اللہ کے دیکھنے جیسا ہے؟ کیا ہمارا سننا اللہ کے سننے جیسا ہے؟ نعوذ باللہ، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ میرا سننا محدود ہے، میرا سننا تو اتنا محدود ہے، میرے پاس دو انسان بیٹھے آپس میں بات کر رہے ہوں تو مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں تمام کائنات کی، اس میں انسان بھی آتے ہیں، ساری مخلوقات شامل ہیں، اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں سب کی آوازوں کو سننے والا ہے۔ کیا ہم ایسا سن سکتے ہیں؟ کبھی نہیں سن سکتے۔ اگر پاس بیٹھے انسان کی بات سمجھ بھی آ جائے تو یہ دیوار کے پیچھے جو باتیں کر رہے ہیں ان کی ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں سنائی نہیں دیتا، اور ہم سننے کے لیے کانوں کے محتاج ہیں، اللہ سننے کے لیے کانوں کا محتاج نہیں ہے۔ ہم دیکھنے کے لیے آنکھوں کے محتاج ہیں، اللہ آنکھوں کا محتاج نہیں ہے۔
پھر ہماری دیکھنے کی جو قوت ہے وہ صرف محدود ہے، اللہ کی دیکھنے کی جو ہے وہ لامحدود ہے۔ کالی رات ہو، کالی غار ہو، اس کے اندر کالا پتھر پڑا ہو، کالے پتھر کے اوپر کالی کیڑی چل رہی ہو، اللہ تعالیٰ اس کیڑی کی آواز کو سن بھی رہا ہے، اس کو دیکھ بھی رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اتنا بڑا سمیع البصیر ہے، وہ تو تمام کائنات کو ساری سننے کی اور دیکھنے کی طاقت دے رہا ہے، اس کے مقابلہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور پھر ہمارے حافظ جو ہیں وہ تو قرآن یاد کر کے بھول بھی جاتے ہیں، اللہ بھولتا نہیں ہے۔ ہمارا اللہ کے ساتھ کیا مقابلہ ہے؟ لیکن ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں، جب یہ نام بندے کے لیے آئے گا تو پھر ہم یہ فرق کریں گے۔ اگر مثال کے طور پر سمیع اور بصیر بندے کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے تو ہم یہ فرق کریں گے کہ الف لام کے ساتھ اللہ کے لیے آئے گا اور بغیر الف لام کے بندے کے لیے آئے گا۔ لیکن اگر ایک ایسا نام ہے جو بندے کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں ہے، پورے قرآن و حدیث میں کہیں بھی وہ لفظ استعمال نہیں ہوا، تو پھر ہم خود اپنی مرضی سے وہ لفظ بندے کے لیے بنا کے وہ فرق نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ کا نام ہے الخالق، اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، پوری کائنات کو وجود میں لانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ۔ اللہ کا نام الخالق ہے، تو کیا ہم بندے کو خالق کہہ سکتے ہیں؟ بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ نام بندے کے لیے آیا ہی نہیں ہے۔ خالق صرف ایک ہے اور وہ ہے اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے۔ اسی طرح مصور، تصویر بنانے والا، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ ذات ہے جو ماں کے پیٹ کے اندر تمہاری تصویریں بناتی ہے۔ یصورکم، وہ تمہاری تصویر بناتی ہے ماں کے پیٹ میں اندھیرے میں، اور ماں کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کیا ایسی تصویر بنانے والا کوئی ہے ہمارے یہاں؟ کوئی بھی نہیں۔ اور پانی کی تصویر بناتا ہے اللہ، پانی کی تصویر تو کوئی بھی نہیں بنا سکتا، پانی تو ایک مائع چیز ہوتی ہے، وہ تو ٹھوس ہو ہی نہیں سکتی، اس کی تصویر بن ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ پانی کی تصویر بناتا ہے، اندھیرے میں بناتا ہے، جہاں پہ ماں کو تصور بھی نہیں ہوتا، ماں کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ اندر کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ پورے انسان کی تخلیق کر کے الخالق، اللہ ہی ہے پیدا کرنے والا۔ تو کیا کوئی انسان ایسا کر کے خالق ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے، خالق کوئی بھی نہیں۔ اس وجہ سے یہ فرق ذہن میں رکھیں کہ اگر نام اللہ کے لیے بھی آئے اور بندے کے لیے بھی آئے تو ہم یہ فرق کریں گے کہ اللہ کے لیے الف لام کے ساتھ اور بندے کے لیے بغیر الف لام کے۔ لیکن اگر کوئی نام بندے کے لیے استعمال نہیں ہوا تو ہم خود اپنی مرضی سے وہ نام لا کے فرق نہیں کر سکتے۔ داتا اور رزاق صرف اللہ کی صفت ہے، بندے کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہوا، اس لیے بندے کے لیے یہ لفظ نہیں آئے گا۔ داتا لفظ عربی کا نہیں ہے، لیکن یہ رزاق کا معنی ہے۔ رزاق کا معنی کیا ہے؟ بہت زیادہ دینے والا، اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں۔ اس کا اگر معنی فارسی میں کریں تو داتا بن جاتا ہے، اس لیے داتا کا لفظ بھی صرف اللہ کے لیے خاص ہے، کسی بندے کے لیے بولا جا سکتا نہیں۔ یہ پوائنٹ ذہن میں رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نام بندے کے لیے استعمال ہوا ہی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں۔ اگر استعمال ہوتا تو ہم پھر فرق کرتے کہ الف لام کے ساتھ اللہ کے لیے اور بغیر الف لام کے بندے کے لیے، اور پھر ہم فرق کرتے۔ لیکن اگر استعمال نہیں ہوا تو ہم فرق بھی نہیں کریں گے، استعمال بھی نہیں کریں گے۔ جو صفات اللہ کی ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہیں، جو بندے کی ہیں وہ بندے کے ساتھ ہیں۔ بندے کا اپنے رب کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑی ہستی ہے، وہ تمام کی تمام مخلوق کو سماعت بخشنے والا ہے، بصارت دینے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا کرنے والا نہیں ہے، نہ ہی کسی انسان کی مصیبت کو دور کر سکتا ہے، نہ کسی کی مشکل دور کر سکتا ہے۔ صرف ایک ذات ہے جو تمام کائنات کی مصیبتوں کو دور کرنے والی، مشکلوں کو دور کرنے والی اور سب کچھ دینے والی، انعامات دینے والی، اولاد دینے والی، رزق دینے والی ذات بھی صرف اللہ کی ہے۔ کوئی انسان اس میں جو ہے نا وہ کردار ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عقیدہ توحید پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر زندہ رکھے، اسی پر موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں شیطان کی طرف سے دیے گئے 2 چانسوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، جن میں پہلا یہ ہے کہ اصل تو اللہ ہی ہے، لیکن اللہ نے کچھ انسانوں کی ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں کہ تم نے یہ کام کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے۔ تو اس کا جواب دیا گیا قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کی ڈیوٹیاں، کسی انسان کی ڈیوٹیاں نہیں لگائیں، سارا کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اور یہ عقیدہ توحید کے عقیدے میں شامل ہے۔ اور دوسرا جانسا کیا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ سمیع ہے، بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بصیر ہے تو بندہ بھی بصیر ہے، شرک نہیں ہو سکتا، تو پھر اللہ بھی داتا، بندہ بھی داتا، شرک نہیں ہو سکتا۔ تو اس کا جواب دیا گیا کہ یہ الف لام کے ساتھ جو الفاظ ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، الف لام کے بغیر وہ بندے کے ہیں، اور بندے کا اللہ کے ساتھ کوئی مقابلہ اور کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ سب سے بلند ہے، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور ہر انسان کو انعامات سے نوازنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اگر ہمارے پیروں بزرگوں کے پاس بھی کچھ نعمتیں موجود ہیں نا، تو وہ صرف اللہ کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو دینے والا ہے، ہمارے پیروں کو بھی اللہ ہی دینے والا ہے، بزرگوں کو بھی اللہ ہی دینے والا ہے، اولیاء اللہ کو بھی صرف اللہ ہی دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے۔ یہ بات ہمارے ذہن میں بیٹھ جانی چاہیے۔ جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر ہم پر ایک الزام لگتا ہے کہ شاید یہ اولیاء اللہ کے گستاخ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا گستاخ کوئی بھی نہیں ہے۔ اس بارے میں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں تفصیل سے بات کریں گے کہ اولیاء اللہ کی شان کیا ہے، اولیاء اللہ کا مقام اور عظمت کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اولیاء اللہ سے مانگنا شروع کر دیا جائے، اولیاء اللہ کو رب کے درجے پر لے جائیں یا انبیاء سے بھی اوپر لے جائیں۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ اگلے خطبہ جمعۃ المبارک میں ڈسکس کریں گے۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد تشریف لایا کریں۔ جو خطبہ جمعہ میں شروع والی باتیں ہوتی ہیں وہ اکثر احباب سن نہیں پاتے۔ وجہ اصل میں یہ ہے کہ اس میں ایک تو بہت سی باتیں رہ جاتی ہیں، آپ سن نہیں پاتے، اور قرآن پاک کی اکثر جو قیمتی باتیں ہیں وہ آپ سن نہیں سکتے، اور دوسری چیز جو سب سے بڑی ہے ثواب میں کمی آ جاتی ہے۔ اگر جو امام ممبر پر آ جاتا ہے اس کے بعد پھر اس انسان کو جمعے کا جو ثواب ہوتا ہے، جو اضافی ثواب، وہ نہیں ملتا، صرف فرض ادا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میں اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جمعے میں جب آیا کریں تو ٹائم سے، آپ کتنا کو 5-10 منٹ لیٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سارا ثواب ضائع کر دیتے ہیں۔ اگر وہی 5-10 منٹ پہلے آ جائیں، پورے ہفتے کے بعد ایک جمعہ آنا ہوتا ہے، اس میں صرف ایک آدھا پونا گھنٹہ آپ نے رب کے لیے نکالنا ہے، اس میں یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ ہمارے اندر پکی ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی موٹی ساری برائیوں کو، نیک گناہوں کو معاف کر کے ہمیں جنت عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ عقیدہ توحید پر اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے، عقیدہ توحید پر ہی موت دے۔ تمام احباب خصوصی طور پر دعا کریں، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بشری تقاضے کے تحت جو غلطیاں ہیں اللہ معاف کر کے جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا ولجمیع المسلمین والمسلمات وللمؤمنین والمؤمنات للأحیاء منهم والأموات۔ اللہم اشف مرضنا ومرضى المسلمین والمسلمات۔ اللہم اشف كل مریض ومریضة، اذهب البأس رب الناس، واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا يغادر سقما۔ اللہم طہر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم انصر الجهاد والمجاهدين، اللهم ارزقنا شهادة
في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.